بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لاء۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ آج شیخ رشید صاحب کی میں رات کو پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اس پہ انہوں نے بتایا کہ سیکشن 5 کا امپلیمنٹ پنجاب میں کیا جا رہا ہے۔ سیکشن 5 بیسیکلی ہے کیا، اس کا امپلیمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اور سیکشن 5 کے امپلیمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ رینجر کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اگر رینجر پنجاب میں آتی ہے تو اس کے اختیارات کیا ہوں گے، ان چیزوں کو آج ہم نے لیگل طور پر ڈسکس کرنا ہے کہ قانون میں ان کی چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے وہ بات کر رہے تھے سیکشن 5 کی، یہاں پر سیکشن 5 نہیں بلکہ سیکشن 4 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 4 اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے سیکشن 4 ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کہیں پہ فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھے کہ کسی جگہ پر دہشت گردی ہونے والی ہے یا ہونے کا خدشہ ہے تو اس جگہ پر دہشت گردی کو روکنے کے لیے یا کوئی ٹیررسٹ موجود ہے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کی جو ہے وہ روک تھام کے لیے وہاں پر آرم فورسز جب جاتی ہیں تو وہ جا کر وہاں پر تمام علاقے کو کیا کرتی ہیں، سیکیور کرتی ہیں۔ تو سیکشن 4 اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے مطابق جو ہے آرم فورسز جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جاری کرتی ہے کہ کس علاقے میں اس کی ضرورت ہے، کس علاقے میں ضرورت نہیں ہے۔ تو صوبائی حکومت لیٹر لکھتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور فیڈرل گورنمنٹ کو اگر لگتا ہے کہ وہاں پر آرم فورسز کی ضرورت ہے تو آرم فورسز کو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ آرم فورسز میں عام طور پر پولیس، رینجر اور آرمی کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام فورسز جو ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک فورس وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور صوبائی سطح پر وہ تمام کام جس کی وجہ سے صوبے میں جو ہے انتشار اور دہشت گردی پھیلنے کا خدشہ ہو تو اس جگہ پر پہنچ کر جو امن و امان کی صورتحال کو بحال کرتے ہیں۔ تو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو جب لیٹر لکھتی ہے کہ فلاں علاقے میں آپ آ کر دیکھیں، اور فیڈرل حکومت کا یہ اختیار ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے اگر وہاں پر ضرورت ہو تو وہ آرم فورسز کو بھیجتی ہے، اگر ضرورت نہ ہو تو وہ آرم فورسز کو نہیں بھیجتی۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے سیکشن 4 کی، مطلب سیکشن 4 کے مطابق آپ کسی بھی جگہ پر فورسز کو منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب فورسز آ جاتی ہیں، اب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فورسز آ گئی اور انہوں نے یہاں ہم پکڑنا شروع کر دینا ہے، پکڑ کر شروع ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے، نہ کہ بگاڑا جاتا ہے۔ یہاں پر صورتحال کو الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جب حکومت یہ امپلیمنٹ کر دیتی ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے سیکشن نمبر 5 کی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا سیکشن 5 اب یہاں پر ڈسکس کریں گے ہم، کہ جب حکومت نے سمجھا کہ یہاں پر ضرورت ہے، یہاں پر دہشت گردی ہو سکتی ہے، یہاں پر دہشت گرد موجود ہے، تو پھر حکومت کیا کرے گی، سیکشن 5 کے مطابق طاقت کا استعمال کرے گی۔ اب طاقت کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ طاقت کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پر دیکھیں جی فلاں بندہ جو ہے وہ قانون کے مطابق وہاں نہیں چل رہا، وہاں پر کچھ ایسی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور آپ گولیاں چلانی شروع کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ پہلے جو ہے وہ اس بندے کو، جو بندہ جو لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے تو پھر آپ جا کر اس بندے کو کیا کریں گے، فرسٹ وارننگ دیں گے۔ اگر وہ فرسٹ وارننگ پہ آپ کی بات کو نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، پھر آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ طاقت کا استعمال کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ اگر وہ بندہ آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے پکڑیں، اگر آپ اس کو کم فورس استعمال کر کے کم طاقت کے استعمال سے پکڑ سکتے ہیں تو کم طاقت کے استعمال سے پکڑیں۔ اگر وہاں پر فائر کھولنے کی ضرورت ہو تو اس حد تک کھولیں کہ اگر اس کی جان بچ سکتی ہے، یا اس سے اگر آپ کو اپنی جان کا نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو پھر آپ فائر کھولیں گے، مگر اس سے پہلے آپ اس کو وارننگ ضرور دیں گے کہ ہم اگر آپ اس کام سے باز نہ آئے تو ہم جو ہے وہ آپ پر طاقت کا استعمال کریں گے۔
تو یہ تھا سیکشن 5، مطلب سیکشن 4 اور سیکشن 5۔ سیکشن 4 کے تحت جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے 1997 کے تحت سیکشن 4 ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر آرم فورسز کو بلا سکتے ہیں، اور سیکشن 5 ہمیں بتاتا ہے کہ سیکشن 5 کے مطابق ہم وہاں پر فورس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں پولیس، آرمی اور رینجر بھی آتی ہے۔ تو یہ فورسز جو ہوتی ہیں جب کسی جگہ پہ جاتی ہیں تو وہاں پر فورس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ حساس علاقوں میں ان فورسز کو عام طور پر بھیجا جاتا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو سکے، کوئی بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اگر ہو سکے تو یہاں پر ڈسکشن سے بھی کام چلایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا جس میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی، اور اس کے بعد بہت سارے پولیس افسران کی جو ہے وہ انکوائریاں بھی لگی تھی۔ اگر کوئی پولیس اہلکار، اگر آرمی اہلکار، کوئی بھی لا اینڈ فورسز کا بندہ کسی بھی بندے کو اگر مارتا ہے، اس کو گولی سے مارتا ہے یا اپنی فورس استعمال کر کے اس بندے کو مارتا ہے، تو اس بندے کی ڈیتھ کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا جائے گا، اس کی تحقیق کی جائے گی۔ اس کی تحقیق ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا اس بندے نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس نے خلاف ورزی کی تھی لا اینڈ آرڈر کی، یا یہ دہشت گرد تھا۔ اگر وہ دہشت گرد تھا تو تب اس بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر وہ بندہ جو ہے وہ دہشت گرد نہیں تھا تو پھر بھی اس ڈپارٹمنٹ کے اس بندے کے خلاف جو ہوتا ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آگے اور آتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دینی ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ان فورسز کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سیکشن 5 کا وہ ذکر کرنے، سیکشن 5 جو ہے اس سے پہلے سیکشن 4 کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، سیکشن 5 بعد میں آتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔